کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے اور حدیث پاک ہے کہ جو بندہ دین کا کام دین کے لیے کرتا ہے اور دین کے دائرے میں رہ کر اور دین کی خدمت کرتا ہے اور نیک کام اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا. لیکن اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین میں رہ کر اور دین کا لبادہ پہن کر اور دین کی آڑ میں اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ میں تو بہت بڑا ولی کامل ہوں اور میں بڑا صوفی ہوں اور میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، کوئی بابا ہوں یا کوئی ایسا اس نے عمل کیا اور دنیا کو ٹھگتا ہے اور دنیا کے لیے اپنا بازار گرم کرتا ہے، دنیا کماتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید فرمائی ہے جو دین کا کام کر کے دین کا لبادہ پہن کر اسے فروخت کرے گا اور اس کے لبادہ پہن کر اور غلط کاریاں کرے گا تو اس کو سزا اس کی نسبت سے زیادہ ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا دار لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مقصد کے پہنچے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ہاں اولاد بھی پیدا کر دیں گے، ہم آپ کے ہاں روزی بھی دے دیں گے اور آپ کو فلاں بھی کر دیں گے. ایسے بے شمار ایسے مسائل ہیں جو دنیا میں عام بندے کو اپنی عملی زندگی کے اندر پیش آ رہے ہیں آج کل کے ماحول کے مطابق، اور پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے مقصد کہنے کا وہ اس کو ٹھگ لیتا ہے اور لہذا وہ اپنی دکان چلاتا ہے. حقیقت میں اس میں کوئی بھی بات اللہ یا اللہ کے رسول کی نہیں ہوتی. اللہ کے نیک بندے تو عزتیں رکھتے ہیں، کسی کی عزتیں لوٹتے نہیں ہیں، وہ عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں. ان کی تو دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو علم والے لوگ ہیں اور جو بے وقوف ہیں ان کی برابری نہیں کر سکتے. لیکن یہ وہ علم ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے سرکار سے سیکھا تھا. یہ آج کے علم کی بات نہیں ہے کہ جو آج آپ نے علم لے لیا اور آپ نے کہہ دیا کہ جی اس کی بلی چڑھا دو، یہ ہمیں یہ بھینس دے دو، ہمیں بکرا دے دو، مینڈے دے دو، آپ کا جادو اتر جائے گا. جادو دراصل اتنا ہوتا ہی نہیں ہے جتنا یہ لوگ بنا دیتے ہیں. جادو سے انکار نہیں کہ جادو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جادو ہمارے اسلام مذہب میں بالکل ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جادو برحق ہے مگر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے؟ پہچان کیسے ہوگی ہمیں کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کیسے ہے؟ تو وہ صاف ظاہر ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ ہمیں بتلا دیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے نیک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور ان کے پاس بیٹھو اور ان کے پاس بیٹھ کر تمہیں دل کا سکون حاصل ہو، دلوں کو سکون اور اطمینان ملے، اور ان کی سنگت اور ان کی دوستی، ان کی یاری لگاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو کہ جن کی صحبت میں بیٹھو اور تمہیں اللہ پاک کی یاد آ جائے. آج ہم دنیا میں بیٹھتے ہیں، اپنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا کے پاس جاتے ہیں، نہ ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، ہم دنیا کے لیے جاتے ہیں اور دنیا ہی کماتے ہیں.